آپ نے کبھی سوچا کہ آخر یہ قرآن میں آیات سجدہ جگہ جگہ موجود ہیں اور پابندی ہے کہ جب یہ آیات تلاوت کی جائیں تو سجدہ لازم ہو جاتا ہے. جب بھی تلاوت کریں گے تو سجدہ کرنا ہوگا. اور اس بات پر بھی کبھی غور کیجئے کہ نماز میں سجدہ کیوں رکھا گیا. اکثر مولوی حضرات کہتے ہیں کہ رب نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے رکھا. یہ بھی بات ہو سکتی ہے. ویسے تو میرے رب کو کائنات سجدہ کر رہی ہے. کتنے ہی فرشتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں جو پتہ نہیں کب سے کر رہے ہیں, اور کتنے تو ایسے ہوں گے جنہوں نے سجدے سے سر ہی نہ اٹھایا ہوگا, پر ان میں غور اور فکر نہیں ہے. یہ طاقت رب نے ہم انسانوں کو دی ہے اور ہمیں ان فرشتوں پر فوقیت بلکہ تمام مخلوقات پر فوقیت دے کر اشرف المخلوقات بنایا ہے. رب کا انسان کو سجدہ کروانے کا مقصد میری نظر میں کچھ اور بھی ہے. لگتا ہے باتیں اب آپ کے لیے زیادہ پیچیدہ ہو رہی ہیں, اس لیے پھر لوٹتے ہیں نگوڑی سائنس کی طرف. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جس وقت انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے بدن کا سارا خون بڑی ہی تیزی سے دماغ کی جانب سفر کرتا ہے. Concept is that when we're literally in touch with the earth, we absorb electrons that help neutralize the free radicals in our body that damage our cells. Earthing's proponents say this grounding can reduce inflammation, pain, and stress. If you're grounded, your blood is flowing as long as you stay grounded. And it also thins the blood, so you're less likely to have a heart attack and a stroke. And in fact, it thins the blood so much that if you're taking a blood thinner, you have to lower the dose. Sure. That's the power of grounding. Grounding is so critical for your brain. It causes instantaneous changes in your left brain too. Right? It's where the right brain, what's going on there? That's the creative side. The left brain, that's the analytical side. As soon as you ground yourself, your left brain goes, powers down. Right brain doesn't change, but your left brain does. It helps enhance circulation. So with increased circulation, now you have more energy, you have more nutrients, you're carrying away more wastes. So that has a tremendous positive effect on the body. Improved sleep is another major benefit according to the earthing research. اب ذرا غور کریں, جب نماز پڑھی جاتی ہے تو ایک خاص ڈائریکشن کو فالو کرنا ہوتا ہے, اور وہ ڈائریکشن ہوتی ہے خانہ کعبہ کی طرف. مجھے لگتا ہے کہ رب نے سجدہ کرنے کا حکم اس لیے بھی دے رکھا ہے کہ بندہ جب سجدہ کرے گا بدن کا سارا خون دماغ کی جانب سفر کرے گا. بندہ اپنے رب کے بارے میں سوچے گا, ڈائریکشن اس کی دنیا کے سب سے بڑے سرور کی طرف ہوگی جو اس کی رہنمائی کے لیے لگایا گیا ہے. شاید اس طرح یہ دماغ کو استعمال کر لے اور اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد جان پائے اور مجھ سے رابطہ استوار کر پائے. جو دنیا میں زندگی گزارنے کا اور مجھ سے رابطہ بحال رکھنے کا کوڈ اس کو اس وقت بتایا گیا تھا جب اس کے جسم میں روح پھونکی گئی تھی اور اس سے کچھ عہد و پیمان بھی لیے گئے تھے, اس کو یاد آ جائے. سائنس کے مطابق ابھی تک انسان نے اپنا دماغ پوری طرح استعمال نہیں کیا. کہتے ہیں آئنسٹائن نے دماغ کا کافی استعمال کیا تھا کیونکہ سائنسدانوں نے اس کے دماغ کو اس کے مردہ جسم سے الگ کر کے بہت سے تجربے کر لیے تھے. اب ذرا آپ بھی دماغ پر زور دیجئے اور میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. میرے دوستو, جسم کی کوئی اہمیت نہیں, اصل بات تو روح کی ہے جس کی وجہ سے یہ جسم حرکت میں ہے. اس روح نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہوتی ہے. اس روح نے اس کائنات کے سب سے بڑے میگنیٹ بنانے والے سے رابطہ استوار کرنا ہوتا ہے. یہی انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے اور اسی مقصد کے لیے رب نے اس دنیا کا مین سرور لگایا ہوا ہے جسے لوگ اللہ کا گھر خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں. کہ کعبہ دنیا کا مرکز کیسے ہے, پر اس سے پہلے ہمیں گولڈن ریشیو کا علم ہونا چاہیے. گولڈن ریشیو کو چھوٹے فاصلے سے طویل فاصلے کو ڈیوائیڈ کر کے پتہ لگایا جاتا ہے جو کہ فائی کانسٹینٹ 1.618 کے برابر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیقات میں اسی ریشیو کا استعمال کیا ہے, اسی لیے اسے ڈیوائن پروپورشن بھی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ریشیو کا استعمال سب سے چھوٹی تخلیقات
یعنی کہ ایٹم سے لے کر بڑی تخلیقات گیلیکسیز کو بنانے میں بھی کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کسی چیز کا گولڈن مین اس کی تخلیق میں کیسے مدد کرتا ہے۔ دوستو، کسی بھی چیز کے بننے سے پہلے اس کا گولڈن مین وجود میں آتا ہے جو گریویٹیشنل انرجیٹک فیلڈ فراہم کرتا ہے۔ اور پھر گولڈن ریشیو کی ترتیب سے اس چیز کی تخلیق ہوتی ہے۔ گولڈن ریشیو ہمارے جسم پر بھی لاگو ہوتا ہے، اور جس چیز میں گولڈن ریشیو کی ویلیو جتنی زیادہ ایکوریٹ ہوگی وہ چیز اتنی ہی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ گولڈن ریشیو کے بیچ میں ایک پوائنٹ موجود ہوتا ہے جسے گولڈن مین کہتے ہیں۔ اس گولڈن مین پر آبجیکٹ کا سارا ماس اور گریوٹی ڈیپینڈ کرتی ہے، جس سے یہ اس آبجیکٹ کا سینٹر پوائنٹ کہلاتا ہے۔ اس گولڈن ریشیو کا استعمال مصر کے اہراموں اور مونالیسا جیسی پینٹنگز کو بنانے میں بھی کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کی تخلیقات میں گولڈن ریشیو یعنی کہ 1.618 کا استعمال کیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ہماری دنیا کا گولڈن مین کہاں ہے۔ ہمیں دنیا کی اسٹڈی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کا گولڈن مین عرب کا شہر مکہ ہے، اور مکہ کا گولڈن مین کعبۃ اللہ ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کعبہ دنیا کے مرکز میں واقع ہے۔ کیونکہ یہ دنیا کا مرکز ہے، اسی لیے یہاں دنیا کا سب سے زیادہ گریویٹیشنل انرجیٹک فیلڈ موجود ہوتا ہے، اور اس لیے آج تک کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی پلین یا سیٹلائٹ نہیں گزرا، یہاں تک کہ اس کے اوپر سے پرندے بھی نہیں اڑ سکتے۔ یہی ہے اس کے سسٹم سے کنیکٹ ہونے کا مین سرور، جہاں سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو روح اپنے آپ کو جاننے اور اپنے رب کو پہچاننے لگتی ہے، وہ چارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ جسم اتنا چارج ہو جاتا ہے کہ وہ ایک میگنیٹ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ لوگوں کو اس میں کشش محسوس ہوتی ہے، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے لوگ اس کے پاس کھنچے چلے آتے ہیں، اس کی محبت سے لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ اس کی مثال ہمیں رسول کے ان اصحاب میں ملتی ہے کہ جو مختلف ملکوں میں مختلف جگہوں پہ جہاں بھی گئے، وہاں پہ لوگ ان کے پاس امڑ آتے تھے، ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے تھے، اور وہ جہاں پر بھی رہتے تھے وہاں پر لوگوں میں محبت پیار بانٹتے تھے۔ اور اس کا سب سے بڑا ہمارے سامنے یہ نظر آتا ہے کہ جہاں بھی کہیں اولیاء کرام کی صورت میں گئے، جو تابعین کی صورت میں گئے، ان سب نے جا کے وہاں پر انہوں نے بطور میگنیٹ کام کیا، لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور جو ان سے منسلک ہو گیا ان کے اندر عظیم طاقتیں، وہ عظیم قوتیں، وہ مزید جسم چارج ہوئے۔ تو جب یہ چارج ہوتے گئے تو پھر ایک فیلڈ بنتی گئی، میگنیٹک فیلڈ بنتی گئی، اور اسی طرح یہ میگنیٹک فیلڈ آگے بڑھتی رہی۔ اور جب یہ سورسز کم ہونے لگتے ہیں، جب یہ لوگ کم ہونے لگتے ہیں، ایسے لوگ کم ہونے لگتے ہیں، نیک لوگ کم ہونے لگتے ہیں، تو میگنیٹک فیلڈ کمزور ہونے لگتی ہے۔ اور یہ لوگ جو بھی آتے جاتے ہیں یہ اپنے میگنیٹک فیلڈ بناتے جاتے ہیں، اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ اس ارتھ میگنیٹک فیلڈ کو قائم رکھنے میں ایک اور پاور بھی ہے،